السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس اور آپ. آج کا ہمارا موضوع ہے FATF کے 3 سال اور پاکستان ٹیکس نظام کے 30 سال. اگر ہم اس 30 سال کی طرف نظر ڈالیں تو پاکستان کے ٹیکس نظام میں ایک بھوچال آیا ہوا ہے. کبھی ایمنسٹی آتی ہے، کبھی ریفارمز آتے ہیں، کبھی نوٹسز ایشو کیے جاتے ہیں مختلف نان فائلرز کو، کبھی سیل ٹیکس کے ذریعے ڈاکومنٹیشن کی جاتی ہے، لیکن جو رزلٹ ہوتا ہے وہ 0/0 ہوتا ہے. کیونکہ جب انٹینشن صحیح نہیں ہو، جب نیت صحیح نہیں ہو تو رزلٹ نہیں آتے. اور اسی وجہ سے مختلف سیاسی وجہ سے کمپرومائز، بزنس کمیونٹی کے ساتھ کمپرومائز، کبھی کبھی FBI کو ری اسٹرکچرنگ کرنے پہ کمپرومائز، اور یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک جون 2018 میں FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا. اور یہ وہ چیز تھی جب قانون سازی بھی ہونے لگی، پھر ڈاکومنٹیشن بھی ہونے لگی، اور ایسا ہونے لگا کہ جی ساری چیزیں جو ہے نا جلدی کمپلائنس کرنی ہے. اگر یہی چیز 30 سال میں خود ہم کر لیتے تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتی. آج پاکستان کا بچہ اسکول سے باہر نہیں ہوتا، اس کو مفت تعلیم ملتی. آج لوگوں کو صحت کی سہولت مفت مل رہی ہوتی. آج پاکستانی سفری سہولت مفت انجوائے کر رہا ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. حکومتیں آتی رہیں، حکومتیں جاتی رہیں، کسی نے بھی اس کو سیریس نہیں لیا. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ٹیکس کو کبھی بھی ایک نیشنل ایشو کے طور پر نہیں لے کے آیا گیا. کبھی بھی اس کو ایک نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے ہم نے بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کیا، لیکن کبھی بھی ہم نے نیشنل ٹیکس پالیسی نہیں دیکھی. آج بھی جو صورتحال ہے اس میں بھی ایسا نہیں لگ رہا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا انشاءاللہ، لیکن ہمیں ڈاکومنٹیشن پوری کرنی ہے. اس لیے پاکستان کا سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ڈاکومنٹیشن کا ہے. اور ڈاکومنٹیشن ہوگی تو ٹیکس جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے تحت خود ہی گورنمنٹ کی کٹی میں آئے گا، اور لوگ بھی جو نا آگے بڑھ کے ٹیکس دیں گے. اگر یہ اعتماد پیدا ہو جائے کہ جو ٹیکس وہ دے رہے ہیں وہ ان پہ واپس لگے گا تو لوگ بھی واپس ٹیکس دیں گے اور صحیح ٹیکس دیں گے. لیکن اس میں یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم ہونے میں ٹائم لگے گا. لیکن حکومت کو اپنی جو کوشش ہیں وہ جاری رکھنی چاہیے، صحیح سمت میں دیکھنا چاہیے، اور ڈاکومنٹیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہاں بریک لینا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنے مہمان سے بات کرتے ہیں. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان نے خود وہ اقدامات کیوں نہیں لیے جو کہ ضروری تھے اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے، ٹیکس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے، لوگوں کو ٹیکس کی ثمرات دینے کے لیے. لیکن ایسا نہیں ہوا. پولیٹیکل ول نظر نہیں آئی. لوگوں کو سمجھ نہیں تھی میرے خیال میں کہ اس کے کتنے لانگ ٹرم امپیکٹس ہوں گے جو وہ ایڈ ہاک پہ ڈیسیشن لیتے رہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اور پاکستان کا ٹیکس نظام اسٹرگل کرتا رہا، اکانومی اسٹرگل کرتی رہی، اور الٹیمیٹلی سفر جو ہوتے ہیں وہ عام آدمی ہوا جس کو اس کے بینیفٹ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا. ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے، سینئر اکانومسٹ ہیں، ان سے بات کریں گے. آج ہم تفصیل سے اکانومی کے بارے میں، اس وقت موجودہ صورتحال، پاسٹ میں کیا ہوا اور آنے والے مستقبل میں وہ کیسے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جناب وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے وقت میں. سر ہم اگر ایک جائزہ کھینچیں ہم 30 سالہ پاکستان کی اکانومی کا، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کیا کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ امپورٹنٹ ہیں جس میں اکانومی نے اسٹرگل کیا آپ کی رائے میں؟ یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے جی. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی کے بعد سے ہی ٹیکسوں کے نظام کی اصلاح کے لیے تقریباً 1 درجن بڑی کوششیں کی گئی تھیں، مگر وہ سب کے سب نیند دلانا تھیں، سیریس نہیں تھیں، اس لیے بہتری نہیں آئی. وجہ آپ نے خود ہی بتا دی اصل میں کہ جو بہتری کے لیے چیزیں درکار ہیں اس سے جو طاقتور طبقے پاکستان کے ہیں ان کے ناجائز مفادات متاثر ہوتے ہیں. صحیح. لیکن چونکہ آپ نے ابھی فرمایا 30 برسوں کا، تو 30 برس پہلے ہی 1991 میں ایک ٹیکس ریفارم کمیشن بنایا گیا تھا، جس کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے، یعنی جو ٹیکسوں میں چھوٹ ہے ان کو واپس لیا جائے، اور جو غیر ضروری مراحت ٹیکسوں میں دی گئی ہیں ان کو واپس لیا جائے. ظاہر ہے کہ بہت عام نقطہ تھا. دوسرا تھا کہ ٹیکس قوانین اور ٹیکس نظام کو سادہ بنایا جائے، جو بہت ضروری ہے. تیسرا یہ تھا کہ FBR کو مضبوط بنایا جائے، لیکن ساتھ میں ٹیکس آفیسرز کا مؤثر احتساب بھی ہو. یہی نکات آج شاید 30 برس بھی ہیں، بات بھی یہی ہے، بلکہ اس میں کچھ تھوڑا سا اضافہ ہو گیا. اس کے بعد بھی متعدد کمیشن بنے، اور آخری بنا تھا 25 ستمبر 2014 کو
جس نے 16 ماہ تک بحث کی اور بڑے اہم سفارشات پیش کی، لیکن ان پر بھی عمل نہیں کیا گیا. یہ تو تاریخ ہے ہماری. اب جو پاکستان میں جیسے آپ نے خود اشارہ دیا کہ ہمارا جو ٹیکسوں کا نظام ہے یہ بنیادی طور پر غیر منصفانہ ہے. یہ طاقتور طبقوں کو چھوٹ دیتا ہے ٹیکسوں میں مراعات دیتا ہے، معیشت کو دستاویزی بنانے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، ٹیکس چوری کے راستے کھلے رکھتا ہے، یعنی قانون میں لوپ ہولز رکھے جاتے ہیں. اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ٹیکس ایمنسٹی 1 درجن سے زیادہ دفعہ ہم نے دی ہے، اور ہر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ٹیکس ایمنسٹی دینا اس کا فرض ہے. لیکن ایک بنیادی نقطہ ہے جو عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ اگر ملک میں کالا دھن پیدا ہوتا رہتا ہے تو پھر آپ ٹیکس ایمنسٹی لانے کا مقصد نہیں ہے. کالے دھن کو فائدہ نہیں ہوتا، اور یہ ہم دیکھا ہے کہ 7-8 ایمنسٹیز آ چکی ہیں اور پھر بھی ابھی بھی لوگ جو ہے نا یہ ایمنسٹی کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن آپ آج کل جو حکومت کہہ رہی ہے کہ اکانومی بہت اچھا رسپونڈ کر رہی ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نہیں، لیکن اکنامی میں اگر آپ ٹیکسوں کی پہلے میں بات کر لوں، چونکہ آپ کا جو کنسنٹریشن ٹیکس کے اوپر ہے جی، تو دیکھیے ایف بی آر کے ٹیکس ریونیو کا ہدف رکھا ہے 5,829 ارب. جی ہاں، 5.8 جو ایک سال میں 1,100 ارب روپے کا اضافہ ہے، جبکہ اس سے پہلے جو 3 سال ہیں اس میں 900 ارب کا اضافہ تھا 3 سالوں میں مجموعی طور پر. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بہت بڑا ہدف ہے، اور تقریباً 2,100 ارب ہم نے رکھے ہیں نان ٹیکس ریونیوز کے. تو اس طرح سے 7,900 ارب روپے حکومت کے پاس گروس ریونیوز ہیں، جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ بہت ایمبیشس ہے، یہ نہیں ہوگا. میں 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتا ہوں کہ یہ 7,910 ارب روپے کا جو گروس ریونیوز کا ہدف ہے یہ حاصل ہو جاتا ہے، یہ ہم فرض کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں سے 3,412 ارب روپے تو صوبوں کو چلے گئے. اب وفاق کے پاس جو نیٹ ریونیوز بچتے ہیں وہ بچتے ہیں 4,500 روپے. جی ہاں. اور سود جو دینا ہے اور جو ڈیفنس میں دینا ہے، جو لوکیشن کی گئی ہے وہ ہے بھی تقریباً 4,450 ارب روپیہ. تو اس کا مطلب یہ کہ اتنے بڑے ہدف کے باوجود بھی ہم صرف سود اور ڈیفنس کے لیے رقم رکھ رہے ہیں. باقی جو ملک چلے گا یا قرضوں پہ چلے گا یا نجکاری پہ چلے گا یا امداد پہ چلے گا یا جو بھی آپ کہہ لیں، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہدف بھی جو بہت ایمبیشس ہے پاکستان کی ترقی کے لیے قطعی ناکافی ہے. اچھا صاحب، یہ بنیادی سوال بجٹ کے دوران اٹھا تھا، انہوں نے کہا ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لگائے، لیکن ان سے تو آپ نے نہیں لگایا. لیکن خسارہ کیسے میٹ کریں گے آپ؟ نہیں، خسارہ نہیں، بالکل آپ بالکل دیکھیں نا، آپ تو بیسک نقطے اٹھا رہے ہیں کہ اتنا بڑا جو خسارہ رکھا وہ کیسے میٹ کریں گے. لیکن آپ اگر اجازت دیں تو میں ایک نقطہ اور اٹھا دوں. جی پلیز. جو تینوں پارٹیوں نے تعلیم اور صحت کے لیے مختلف اعداد کمٹ کیے ہوئے ہیں، جس میں سے سب سے کم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، وہ ہے 7.6% تعلیم اور صحت میں، جو انہوں نے 2013 میں رکھا تھا. اب ان کو یہ صوبائی مسئلہ ہے، 9 سال ان کو ہو گئے ہیں. تو جو ان کا 7.6% کا GDP کا ہدف رکھا تھا انہوں نے 2013 میں، باقی کا دوسری پارٹیوں کا زیادہ تھا، اس سے اس سال بھی تقریباً 2,000 ارب روپیہ کم مختص کیے گئے ہیں. تو ہم جو یہ بات کر رہے تھے کہ جناب آپ کے تو پیسے ہی نہیں بچتے، اس میں آپ 2,000 ارب روپے یہ بھی رکھ لیجئے، کیونکہ اگر آپ تعلیم اور صحت نہیں کرتے، نہ لوگ اسکل پیدا ہوتے ہیں، نہ تعلیم کا معیار اچھا ہے، 24 ملین بچے اسکول جا رہے ہیں، تو پھر معاشی ترقی تو نہیں ہوئی، شرح نمو آپ کی ہوئی. دوسری بات یہ تھی کہ ہمارا 1980 میں جو گروتھ ہوئی تھی اچھی، اس کا ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم نے ترقیاتی اخراجات میں 7% مختص کیا تھا GDP کا. اب اس کا تقریباً آدھا ہے، تو 1,600 ارب روپے یہ شارٹ ہے. تو 3,600 ارب تو ان 3 مدوں میں کم ہے. اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے ٹیکس ریونیوز ہیں وہ صرف سود کو پورا کرتے ہیں اور دفاع کو، اور جیسے آپ نے کہا بہت بڑا بجٹ خسارہ، اس بجٹ خسارے میں 3,600 ارب بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا پروگرام کا تھیم میں ہمیشہ دیکھتا ہوں وہ یہ کہ ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس کیوں نہیں. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تینوں پارٹیاں، بلکہ اس سے پہلے مشرف حکومت، اگر میں نے ان کا مینیفیسٹو اور باتیں دیکھی ہیں، وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاست اپنا وجود برقرار ہی نہیں رکھ سکتی اگر وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس نہیں لگاتے. تو وہ تو ایک دفعہ مینیفیسٹو میں کہہ کے خاموش ہو گئے. آپ اپنے ہر پروگرام میں اس بات کو فٹ نوٹ میں بھی دیتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں. میں نے اس کا عملی ثبوت آپ کو دے دیا کہ اگر وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگاتے، نمبر 1، نمبر 2 معیشت کو دستاویزی نہیں بناتے، نمبر 3 کالے دھن کو سفید ہونے سے نہیں روکتے،
اور چوتھا یہ تھا کہ یہ جو غیر ضروری مراعات اور چھوٹ دی ہیں ان کو آپ نہیں روکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس دفعہ ایگزمپشن تو ختم کیے انہوں نے ایگزمپشن تو کافی ڈن اوے کیے ہیں, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اس طرف ایک قدم ہو سکتا ہے جو بات آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے قدم تو ہم اٹھا رہے ہیں کتنے برسوں سے. 2018 میں اگر آپ کے تو علم میں ہے کہ 541 روپے کی ایگزمپشن دی گئی تھی. 2020 میں جو پچھلی حکومت تھی 2020 میں اب 1150 ارب کی دی گئی ہیں. تو اگر آپ تھوڑی بہت آپ کم کر بھی لیتے ہیں تو سوال تو یہ ہے کہ ایگزمپشن ختم کرنے کے بعد جو آپ نے ہدف رکھا ہے 5829 ارب روپے کا, میں نے تو آپ کی خدمت میں اس کا بریک اپ پیش کیا ہے. تو وہ سب کرنے کے بعد یہ ہدف حاصل ہو گیا, اور 3600 ارب روپے تعلیم اور صحت میں کٹوتی کرنے کے بعد بھی آپ کا اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا اور 4000 ارب روپے کا بجٹ خسارہ ہوتا ہے, اور آپ داخلی قرضے لیتے ہیں, آپ بیرونی قرضے لیتے ہیں آپ تو, لیکن اس کے کیا شیطانی چکر ہے, میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو بتا دوں. جی بتائیے. دیکھیے ہمارا شیطانی چکر یہ ہے جو میں نے آپ کو فگرز دی ہیں اس کے بعد کہ ہم ٹیکس چوری ہونے دیتے ہیں, مراعات دیتے ہیں, ٹیکس ایمنسٹی دیتے ہیں, اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں. نہیں, ہم ٹیکس خود حکومت چوری ہونے دیتی ہے. مطلب جب آپ نے ایسے قوانین بنائے ہیں کہ جو ہے بیئرر انسٹرومنٹس آپ رکھیں گے تو پھر چوری تو آپ ہونے دے رہے ہیں نا. بالکل. تو آپ نے ایسے رستے تو رکھے ہیں نا. 111(4) انکم ٹیکس آرڈیننس کا آپ نے رکھا ہے, وہ تو ابھی FATF ہمارے پیچھے پڑنے والا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ٹیکس چوری, مراعات اور ایمنسٹی سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کا ایک حصہ آپ پورا کرتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز سے, جس میں GST ہے, یوٹیلیٹیز کے نقص سے, اور پیٹرولیم لیوی آپ نے 610 ارب روپے رکھا ہے, جبکہ اب سے بہت سال پہلے چند ارب روپے ہوتا تھا. تو اس سے آپ کے ملک میں مہنگائی, ہمارے ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے جس سے عام آدمی متاثر ہوتے ہیں. صنعتوں کی پیداواری لاگت بڑھتی ہے جس سے آپ کی برآمدات متاثر ہوتی ہے. تو جب آپ کی برآمدات بھی نہیں ہو رہی, مہنگائی بھی نہیں ہو رہی, تو پھر آپ ریمیٹنسز کو انکریج کرنے کے لیے 111(4) کو رہنے دیتے ہیں. 3 برسوں میں 73 ارب ڈالر کی ترسیلات پاکستان میں آ گئی. اگر ہماری ٹیکس پالیسی صحیح ہوتی اور ہماری برآمدات بڑھ رہی ہوتی تو یہ جو 73 ارب ڈالر آئے ہیں اس کا آدھا ہم لے جاتے اپنی ملکی انویسٹمنٹ میں, تو آپ کا آج گروتھ ریٹ 10% ہوتا یا 8% ہوتا. تو آپ نے ٹیکس برآمدات کو گرنے دیا یا بڑھنے نہیں دیا. تو ان 3 برسوں میں ہم نے دیکھا کہ برآمدات بڑھی 2 ارب ڈالر, اور حالانکہ روپے کی قدر گری بہت زیادہ, اور آپ کی ریمیٹنسز بڑی 9 ارب ڈالر. تو آپ برآمدات آپ کی کم ہے, ریمیٹنسز زیادہ ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا کسی بھی ملک میں. تو میں نے جو آپ سے عرض کیا کہ اس کی وجہ سے آپ کے ہوا کیا کہ آپ نے تعلیم میں رقوم کم کی, صحت میں کم کی, ترقیاتی اخراجات میں کم کی, اور آپ نے جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو تو کم کر لیا, مگر اس سے شرح نمو آپ کی سست ہو گئی, بے روزگاری بڑھی, غربت بڑھی, غریب اور امیر کا فرق بڑھا, ملک میں قرضوں کا بوجھ بڑھا, ہم خود انحصاری سے دور ہو گئے, اور بیرونی شرائط سے ہم سلامتی کے لیے خطرات ہو گئے. تو یہ چیزیں جو 8-9 خرابیاں ہیں, اس کا بڑا وجہ یہی ہے کہ آپ ٹیکسوں کی غیر منصفانہ پالیسی بنا رہے ہیں, اور وہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم طاقتور طبقوں کے دباؤ پر یا طاقت طبقوں کے مفاد پر پالیسیاں بناتے ہیں. ان طاقتور ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں کس طرف لے کے جانا چاہیے اکانومی کو, ٹیکس کے نظام کو, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ٹیکس کے نظام کا تو جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا, جو آپ خود بھی کہتے رہے, ہر ہفتے کہتے ہیں آپ, کہ تینوں پارٹیوں نے اور چوتھی مشرف حکومت چاروں کے نے یہ کہا ہے کہ آپ لاکھ اقتصادی پیکیجز لے آئیں, لاکھ شاندار پالیسیز لے آئیں, لیکن اگر وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگاتے, مؤثر طور پر معیشت کو دستاویزی نہیں بناتے, اور پراپرٹی کی ویلیوشن مارکیٹ ریٹ پر نہیں لاتے, تو آپ جتنی بھی اصلاحات کر لیں, میں آپ سے بالکل, تینوں پارٹیوں نے یہ کہا ہے, مشرف نے بھی کہا ہے, معیشت میں بہتری آنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. میں نے آپ کی کیلکولیشنز بتا دی, اور اگر آپ کہیں تو میں تینوں پارٹیوں کی ورڈنگز بتا دوں جو انہوں نے کہی ہیں کہ جناب اس کے بغیر معیشت ہو ہی نہیں سکتی, اور ہماری فیگرز بتا رہے ہیں. یہ تو میں نے پڑھا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے, لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ اب ہم کیا کریں تو کیا کریں. اس لیے کہ دیکھیں حکومت تو یہ دعوے کر رہی ہے کہ اکانومی رسپونڈ کر رہی ہے, IMF کے پاس ہم جا تو رہے ہیں لیکن بہت ریسٹرکٹڈ پلان پہ جا رہے ہیں, ہم دوست ممالک سے لون بھی لیں گے, ہمارا بجٹ بھی خسارہ ہے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ مطلب ڈبل سٹینڈرڈز چل رہے ہیں یہاں پہ. دیکھیے بھائی جان, میں آپ سے خدمت میں عرض کر دوں کہ اس سے 1993 سے اب تک 7ویں حکومت ہے یہ. جی, جو پہلی 6 حکومتیں آ رہی تھیں, میں آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں کہ 6 کے 6 نے یہ کہا اقتدار میں آنے کے بعد
کہ ہمیں تباہ حال معیشت ورثے میں ملی، بینکرپٹ تھی، دیوالیہ ہونے کے قریب تھے، ہم نے اس IMF سے قرضہ لیا، ہم نے اس کو مستحکم کیا، اور مستحکم کرنے کے بعد ہم اب ترقی کی طرف جائیں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے۔ اس کے بعد حکومت ختم ہو گئی، اگلی حکومت نے کہا یہ دیوالیہ ہے۔ تو یہ دو باتیں یہ کر رہے ہیں، میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں، دستاویزی ثبوت ہے، یہی باتیں، یہی اسٹیجز کہ تباہ معیشت، ڈیفالٹ ہم نے مستحکم کر دیا، ہم نے IMF سے قرضہ لیا، اب ہم جو ہے گروتھ کی طرف جائیں گے، ریلیف کی طرف جائیں گے۔ لیکن میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ 7ویں حکومت کے بعد بھی، چاہے یہ خود آئیں یا دوسری آئے، پھر یہ IMF کے پاس جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم توانائی کے شعبے میں، اور جو آپ کا بڑا اہم موضوع ہے ٹیکسوں کے شعبے میں، وہ اصلاحات نہیں کرتے جو تینوں پارٹیوں نے کمٹ کیے ہیں، تو معیشت کی بہتری کے دعوے کرنے صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اب جیسے تحریک انصاف نے بڑی پرزور الفاظ میں الیکشن سے چند ہفتے پہلے یہ کہا تھا کہ اقتدار میں آنے کے 100 دن کے اندر ہم کاروبار دوست اور عدل پر اور انصاف پر مبنی ٹیکسوں کی پالیسی نافذ کر دیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے ڈیفائن کیا تھا کہ عدل پر مبنی ٹیکسوں کی پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے، مؤثر طور پر پراپرٹی کی جو ویلیویشن ہے وہ مارکیٹ ریٹ پر ہوگی، اور اگر وہ نہیں کرتے تو ہم اس کو قومی ملکیت میں لے لیں گے۔ اچھا، آپ یہ کیا سمجھتے ہیں، حکومت جو یہ کہہ رہی ہے 26 نکات ہم نے پورے کر دیا FATF کے، تو یہ تو حکومت کو خود کرنی چاہیے تھی جو چیزیں FATF نے کہا ہے، یہ ہم نے اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹ نہیں کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ ساری کنڈیشنز ہمارے پر لگی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں، دیکھیے یہ FATF کا مسئلہ جو ہے وہ دوسرا ہے، ان میں سے کچھ چیزیں یقیناً ہمارے مفاد میں ہیں، مگر کچھ ان کے جو وہ ہیں شرائط وہ سیاسی ہیں۔ ہاں، وہ پولیٹیکل، بالکل انٹرنیشنل پالیٹکس۔ نہیں، کشمیر کو اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ بھارت کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے جوہری پروگرام کو تنگ کرنا چاہتے ہیں۔ IMF اور FATF کے جو ہیں دونوں، امریکہ جو نیو گریٹ گیم ہے ہمارے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے، تو وہ تو ایک سیاسی کھیل ہے۔ میرے حکومت نے، اس حکومت نے بھی اور ہمارے اداروں نے بہت سنجیدہ کوششیں کی ہیں، بہت عمدہ قانون سازی کی ہے، یقیناً ان میں سے کچھ ہمارے مفاد میں تھیں، لیکن جو ہمارے مفاد میں نہیں تھیں وہ بھی ہم نے کی۔ حافظ سعید جو ہے اس کی کارکردگی کو تو یونائٹڈ نیشنز نے اور دنیا نے سراہا تھا، جب پاکستان میں بحران آئے تھے، زلزلے آئے تھے، اس نے پاکستان میں کوئی جرم نہیں کیا، ہم نے اس کے بھی اثاثے ضبط کر دیے۔ تو وہ تو ایک سیاسی کھیل پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے، اور ہماری فورن پالیسی میں ہم مغرب کو بتانے میں ناکام رہے ہیں۔ عوام کو، حکومت کو تو پتا ہے کہ وہ کیا زیادتی ہو رہی ہے، اور بھارت خود کتنی منی لانڈرنگ سرکاری سطح پر کر رہا ہے، ان کے بینکس کر رہے ہیں، منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، ٹیرر فائننسنگ کر رہے ہیں۔ تو FATF کو تو میں سیاسی کھیل سمجھتا ہوں، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ آگے چل کر، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی 1 سال کا انہوں نے ٹائم دیا ہے ہمیں، اس کے بعد وہ 111(4) کا اگر انہوں نے نکالا کہ جناب اس میں نو کوشچن آسک جو ہے یہ تو آپ کے منی لانڈرنگ ہے، تو آپ کی تو $30 ارب کی ریمیٹنسز 29 ارب کی 1 سال میں ہے، 3 برسوں میں $73 ارب کی ہیں، اس کا 40% 2 ملکوں سے ہے، یعنی سعودی عرب اور UAE، یہ دونوں ممالک کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری واچ لسٹ پر آ سکتے ہیں۔ تو اگر وہاں سے ریسٹرکشن ڈالی جاتی ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ $73 ارب 3 سال میں آ گئے، 40% جو ہے وہ سعودی عرب اور UAE سے ہے، یہ بڑی خطرناک ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اگر اس پیسے کو آپ سرمایہ کاری کی طرف لے جاتے تو پھر یہ ہوتا کہ اگر کم ہوتی ہے ہم جھٹکا سنبھال لیتے، لیکن آپ تو اس کو تجارتی خسارے کو، ہمارے ڈسکلوجرز بھی بڑے صحیح نہیں ہوتے نا، ہم اسی کو اس کے اندر ملا کے ایک فگر دے دیتے ہیں FDI کی، جبکہ اس کو بریک اپ ہونا چاہیے کہ انویسٹمنٹ میں کتنا ہے اور ڈومیسٹک ریمیٹنس کتنی آئی ہے۔ نہیں، دیکھیے میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو میرے پاس فیگرز ہیں، جو میں نے بریک اپ دیکھا ہے، ہماری جو 2015 میں جو مجموعی بیرونی سرمایہ کاری آئی تھی 1 سال میں، 2018 میں 1 سال میں، یہ اسٹیٹ بینک کی فگر دے رہا ہوں، وہ $5 ارب کی تھی، جی ہاں، اور 2 ارب 2 سال اور 10 مہینے میں اس سے کم آئی ہے۔ صحیح ہے۔ تو 9 ارب ڈالر کا جھٹکا اس حکومت کے دور میں بیرونی سرمایہ کاری میں لگ گیا۔ اب آپ دوسری میں آپ کو بتا دوں، آج کے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے، شاید گورنر اسٹیٹ بینک بھی سیمینار کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ۔ اب آپ دیکھیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ ڈالر ڈپازٹ پر جب آپ رکھتے ہیں تو 0.5% سود ملتا ہے، 0.5%، 0.7%، 1% سے کم ملتا ہے۔ ہم نے سمندر پر پاکستانیوں کو یہ کہا کہ آپ یہاں لے کر آئیں، ہم آپ کو 1 سال میں 6.5% دیں گے، 3 مہینے میں 5.5% دیں گے۔ تو آپ اتنا مہنگے پر یہ جو لا رہے ہیں، ایک تو یہ بات ہو گئی۔
یہاں تک تو چلو تشویش کی بات ہے، مگر دوسری اصل بات یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ حکومت آئی تھی کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے باہر سے، لیکن جو قانون بنایا گیا کہ جو دولت یہاں سے لوٹ کے باہر گئی ہے اگر اس پر آپ 6% پیمنٹ کر دیں فلیٹ ایک مرتبہ تو وہ وائٹ ہو جائے گی۔ اب انہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں کلوز ڈال دی ہے کہ جو پاکستانی پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور جن کے پیسے باہر ہیں اور وہ ڈکلیئرڈ ہیں وہ بھی اگر چاہیں تو ایک سال میں 6.5 اور لے لیں، تو جس آدمی نے چوری کر کے یہاں سے ڈاکہ لال کے باہر بھیجا تھا اس نے 6% دے کے وائٹ کرا لیا، ایف بی آر میں ڈکلیئر ہو گیا، اب اس پیسے کو یہاں لا کے 6.5% پر اینم پہ لگا دے گا تو 3 سال میں اس کو 20% مل گیا، تو آپ نے تو اس کو ریوارڈ دے دیا۔ تو میرا کہنا یہ تھا اتنے کاسٹلی ڈپازٹ جو آپ لے رہے ہیں $1.5 ارب کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں تو 0.5% کے بجائے 6.5% جب آپ دے رہے ہیں تو سوال یہ کہ یہ جب ریپیمنٹ کا ٹائم آئے گا تو ہمارے ملک میں سی پیک کا منافع بھی جانا ہے، یہ حکومت مہنگے قرضے بھی لے رہی ہے، کمرشل لونز بھی لے رہی ہے، پچھلی حکومتوں نے بھی لیے تھے، تو میرے ملک کی سیکیورٹی کا بھی مجھے دیکھنا ہے کب تک آپ سعودی عرب سے ادھار تیل اور چین سے $8-9 ارب جو ہے ڈپازٹ لے کے اپنا گزارا کرتے رہیں گے، تو ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، فری لنچ تو کوئی نہیں ہوتا۔ تو میرا صرف عرض کرنا یہ تھا کہ جو آپ نے نکات اٹھائے ہیں اس پر تمام حکومت کو جو ہماری کونسلس ہیں مختلف ادارے ہیں ان سب کو بیٹھنا پڑے گا کہ کیا ہم پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ نہیں لگا رہے، کیا پاکستان کی معیشت کو بیرونی قبضے میں نہیں دے رہے، نیو گریڈ گیم کا شکار نہیں ہو رہے، FATF اور IMF ہم جو ہے ہمارے گرد گھیرا تنگ نہیں کر رہے، اور وزیر خزانہ کا یہ کہنا کہ جی ہم ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، ارے بھائی IMF کے سامنے آپ ڈٹ کے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ نے بڑا اچھی طرح سے اس کو پورا خاکہ کھینچا، اب آپ یہ بتائیں کہ اب یہ صورتحال تو ہے، اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں بیسٹ سولوشن کیا ہے اس چیز سے نکلنے کے لیے اس وقت؟ دیکھیے میں تو بالکل یہ قائل ہوں کہ میں تو جو تحریک انصاف نے 10 نکاتی ایک حکمت عملی دی تھی پرائم منسٹر عمران خان چیئرمین کی حیثیت سے الیکشن سے چند ہفتے پہلے، اس کے صرف 3 نکات پر عمل کر لیں، مگر پرائم منسٹر کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کے گرد جو وہ لوگ ہیں وہی ہیں جو پچھلی حکومت میں تھے، اب وہ 22 کروڑ عوام کی سپورٹ لیں اور 22 کروڑ عوام کو یہ بتائیں کہ جناب اگر ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگ جاتا ہے تو GST جو ہے یہ 17% کے بجائے 5% پر آ جائے گا، میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں۔ GST 5% پر آ جائے گا تو ملک میں مہنگائی کہاں چلی جائے گی، آپ دیکھیے کتنی کم ہو جائے گی، اور پیٹرولیم لیوی کو 0 ہم کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور ٹیکس ریٹ کم ہو جائیں گے، اور ہماری جو وصولی ہوگی وہ کوئی 10,000 ارب ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمیں یہاں بریک لینا ہے، ناظرین ہمیں بریک بھی لینا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں آج ٹیکس کہانی میں کیا ہے، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک پہ جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر شاہد حسن صاحب، وہ بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا کہ حکومت کو کہ کس طرح کے ڈفرینسز ہیں، کیا جو ہیں ریونیو کا امپیکٹ ہے اور کتنا خسارہ ہے اور کس طرح ان کو پورا کرنا چاہیے، اور وہ وہی بات جو ہم بھی اپنے ہر پروگرام میں کہتے ہیں، ٹیکس ریٹ کم ہو لیکن ہر آمدنی بھی ہو۔ یہاں وقت ہوا ہے آج کی ٹیکس کہانی کا، آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹیکس کہانی کیا ہے۔ آج کی ٹیکس کہانی کا موضوع ہے ٹیکس ریفنڈز۔ ٹیکس ریفنڈ ایک ایسی میٹھی گولی ہے جو کاغذ پر تو دکھائی دیتی ہے، لیکن جب کوئی ٹیکس فائلر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا۔ ٹیکس ریفنڈ وہ ٹیکس ہوتا ہے جو ٹیکس فائلر نے زیادہ ادا کر دیا ہوتا ہے اور حکومت کی طرف واجب الادا ہوتا ہے۔ انکم ٹیکس کا ریفنڈ ہو یا سیلز ٹیکس کا ریفنڈ، بزنس مین اپنے آپ کو مجبور محسوس کرتے ہیں، ان کی کیش لیکوڈیٹی اس سے متاثر ہوتی ہے، بزنس پر ایکسٹرا بوجھ آتا ہے اور حکومت صرف ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہوتی ہے۔ پچھلے سال حکومت نے کچھ ریفنڈز تو ایشو کیے ہیں، لیکن وہ ریفنڈز سلیکٹیو اور کنڈیشنلائز تھے۔ اگر ٹیکس نظام کو مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے جتنا ٹیکس لینا ضروری ہے اتنا ہی ٹیکس ریفنڈ ایشو کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ 2 وے ٹریفک ہے کیونکہ 1 وے ٹریفک میں حادثات بھی ہوتے ہیں اور ٹریفک جیم بھی ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ٹیکس ریفنڈ ادا نہ کرنے سے ٹیکس نظام جام ہو جائے۔ آج کی ٹیکس کہانی میں اتنا ہی۔ آپ نے دیکھا آج کی ٹیکس کہانی، ریفنڈز ایسی چیز ہے جو لوگوں کو بڑا اس سے ان کی لیکوڈیٹی کا متاثر ہوتی ہے اور لوگوں کو بڑا ایک شکایت رہتی ہے کہ ہم تو حکومت کو ٹیکس دے دیتے ہیں لیکن ہمیں واپس ریفنڈ نہیں ملتا۔ اور دنیا کی جہاں بھی سیٹل اکانومیز ہیں، جہاں بھی ٹیکس اکانومیز، جہاں پہ ریونیوز اچھے کلیکٹ کیے وہاں پہ یہ حکومت کی پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ جو
جو ریفنڈ ہے وہ پہلے فرصت میں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. اور یہی مثال لوگ دیتے ہیں کہ اگر ان جگہوں پہ جائیں وہاں پہ ٹیکس اگر زیادہ کر جائے تو امیجیٹلی جو ہے چیک جو ہے آپ کے بینک میں آ جاتا ہے. تو میرے خیال میں حکومت کو بھی سوچنا دیکھنا چاہیے اور اسی طرف عمل کرنا چاہیے, ایسا سسٹم ایوالو کرنا چاہیے تاکہ ریفنڈ جو ہے آٹو بیسڈ ہو اور وہ لوگوں کے خزانوں میں جائے. ابھی حکومت نے جو بجٹ میں پروپوزل دیے تھے اس کے بعد کافی لوگ جو ہیں پریشان ہوئے. وہ سب سے زیادہ پریشان جو ہوئے وہ سیلریڈ انڈیویجول ہوئے. ان کے ایک 10% کا الاؤنس ہوتا ہے میڈیکل کا جو کہ ختم کر دیا گیا اور اس پہ وہ حکومت نے کہا ہم نے کوئی سیلریڈ انڈیویجول کوئی ٹیکس نہیں بنایا بٹ 10% کا الاؤنس ختم کر دیا. تو 10% کی وجہ سے ان کا سلیب ریٹ بھی چینج ہو گیا, ان پہ ٹیکس کا امپیکٹ بھی آ گیا. پھر حکومت نے ریئلائز کیا اور وہ واپس لے لیا. اسی طرح انہوں نے ڈیری پروڈکٹس پہ بھی سیل ٹیکس کا ریٹ جو ہے وہ چینج کر دیا, بڑھا دیا تھا. تو اس پہ بھی بڑا لوگوں کی طرف سے پریشر آیا کہ جی یہ عام آدمی کی کھانے پینے کی چیز ہے, اس پہ آپ جو ہے وہ سیل ٹیکس نہ بڑھائیں, اور حکومت نے پھر اس کو بھی واپس لیا. اسی طرح اور بھی مختلف کھانے پینے کی چیزوں سے سیل ٹیکس کو جو ہے وہ انہوں نے لگایا تھا, اس کو واپس لیا. اور اسی طرح کا ایک قانون بھی لے کے آئے تھے کہ انکم ٹیکس آفیسر کے پاس یہ اختیارات دے دیتے کہ وہ کسی کو بھی گرفتار کر سکتا ہے. وہ گرفتاری کا جو لوگوں کو ڈر تھا وہ تو اپنی جگہ تھا, لیکن جو خوف یہ تھا کہ بغیر وجہ کوئی آدمی کسی وجہ گرفتار ہو جائے, اس وقت وہ آفیسر جو اپنی ڈسکریشنری پاور یوز کرتے ہوئے کسی کو گرفتار کر لے. ہاں انکم ٹیکس آرڈیننس میں یہ موجود ہے کہ کمشنر اگر اپروو کرے تو وہ گرفتار, لیکن اس کا ایک پروسیس ہے پورا. تو اسی لیے وہ اختیارات بھی انہوں نے واپس لیا اور کمشنر کے پاس جو انکم ٹیکس آرڈیننس میں اختیارات موجود ہیں آلریڈی ہیں, جہاں پہ ٹیکس ڈیفالٹ ہے, جہاں پہ لائبلٹی آپ کو پے کرنی ہے اور آپ پے نہیں کر رہے, آپ اسکانڈر ہیں, تو وہاں پہ کمشنر جو ہے وہ اپروول دیتا ہے اور لوگوں کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو ہے لوگوں کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو چیز ہے یہ ایسی ہے کہ یہ بالکل آخری اقدام ہوتا ہے. آپ اپنا ٹیو ٹیکس دیں. دیکھیں گورنمنٹ کا جو پیسہ ہے وہ اس کو آپ مس یوز نہیں کر سکتے, اس کو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. جو آپ کا ڈیو ٹیکس ہے وہ آپ نے جو ہے گورنمنٹ کے کھاتے میں ادا کرنا ہے, اور گورنمنٹ کی لائبلٹی ٹائم بارڈ بھی نہیں ہوتی. یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ گورنمنٹ کا جو پیسہ ہے وہ آپ نے دینا ہے اور آپ نے اس وقت پہ دینا ہے جو ڈیو ڈیٹ ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی اہم ہے. لیکن قانون جو ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے, ڈیٹیلنس ہوتی ہیں, امپلیمنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے اتنے سخت قانون کی. حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کو انکریج کرے, لوگوں کو ایسا ماحول دے تاکہ خود آئیں اور اپنا ٹیکس ادا کریں. لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سسٹم ان کو ڈریگ کرتا ہے. جتنی بھی ڈیولپ اکانومی, جہاں بھی آپ ریفرنس دیں, جتنی بھی ڈیولپ اکانومیز ہیں, جتنی بھی ٹیکس اکانومی ہیں, وہاں پہ سسٹم ان کو ڈریگ کرتا ہے اور اسی وجہ سے لوگ جو ہیں اپنا ڈیو ٹیکس کر دیتے ہیں. لیکن اس وقت جو حکومت اور ٹیکس فائلرز ہیں ان میں ایک بہت بڑا گیپ ہے. ان کو ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے کہ وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے وہ بھی وہ بینیفٹ انجوائے کر رہے ہیں, وہ بھی وہ فیسلٹی انجوائے کر رہے ہیں, وہ بھی اسی طرح سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جس طرح وہ لوگ رہ رہے ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں. تو حکومت کو اس چیز پہ بڑا سیریس اقدام لینا چاہیے کہ جو کوئی بھی آدمی ہو وہ اگر ٹیکس کے اس کے واجب الادا ہے تو اس کو اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرنا چاہیے. اس پہ امپلیمنٹیشن کا بہت سیریس ایشو ہے. قانون میں ساری گنجائش ہے, امپلیمنٹیشن کا بہت سیریس ایشو ہے. اور وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کمپرومائز, ٹیکس کے معاملات میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ کو ٹیکس فائلر کو فیسیلیٹیٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اب یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ کو بڑا ڈیلیکیٹلی آپ کو یہ ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ کہاں پہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, کہاں پہ آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا. ہم ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ ہر آمدنی پہ ٹیکس ہو, ٹیکس اور ریٹ کم ہو. اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.